اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و عترتہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری سبق نمبر 16 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم المقامۃ الاولی یعنی الصنعانیہ کا 9واں پیراگراف پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کی ان خوبصورت راہوں پر استقامت نصیب فرمائے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ علامہ حریری کا قلم رواں دواں ہے۔ آپ فرماتے ہیں علامہ کئی دفعہ ایقظک تجھے جگایا، الدہر زمانے نے، فتناعست پس تو اونگتا ہی رہ گیا، وجذبک اور تجھے کھینچا، الوعظ واعظ نے، فتقاعست اور تو پیچھے ہی ہٹتا چلا گیا۔ تو علامہ ایقظک الدہر فتناعست، تجھے کئی دفعہ زمانے نے جگایا لیکن تو اونگتا ہی رہ گیا۔ وجذبک الوعظ فتقاعست اور تجھے کھینچا واعظ نے کئی دفعہ اور تو پیچھے ہی ہٹتا گیا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ تجھے تیرے خواب غفلت سے جگانے کے لیے زمانے کے لوگوں نے، چھوٹوں نے، بڑوں نے کئی دفعہ تجھے نصیحت لگائی، کئی دفعہ تیرے ساتھ ایسے حادثات پیش آئے کہ تیری عقل میں یہ بات آئی کہ میں سویا ہوا ہوں، مجھے جاگ جانا چاہیے، مجھے ان غلطیوں سے بچنا چاہیے اور اچھی زندگی کی شاہراہ پر گامزن ہو جانا چاہیے۔ وَجَذَبَكَ الْوَعْظُ فَتَقَاعَسْتَ اور تجھے کھینچا واعظ نے لیکن تو پیچھے ہی ہٹتا چلا گیا۔ یعنی جمعے کی نماز تو پڑھتا تھا اور مسجد کے باہر سے گزرتا تھا اور تجھے واعظ کی آواز آتی تھی، کبھی کس طریقے سے، کبھی والد صاحب کی آواز میں، کبھی والدہ محترمہ کی صدائے محبت میں، کبھی استاد کی ڈانٹ ڈپٹ میں، کبھی بڑے بھائی کے غصے کی لہر میں اور کبھی دوستوں کی نصیحتوں نے تجھے جگانے کی کوشش کی لیکن تو سویا ہی رہا، تو عالم غفلت میں پڑا ہی رہا۔ پہلے دو جملے ہیں، پہلے جملے کا اختتام ہو رہا ہے فتناعست اور دوسرے جملے کا اختتام ہو رہا ہے فتقاعست، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے تیسرا جملہ پڑھتے ہیں۔ وتجلت اور ظاہر ہوئی کئی بار، لکا تیرے لیے، العبر عبرتیں، فتعامیت اور تو اندھا ہی بنا رہا، وحسحس اور ظاہر ہوا کئی دفعہ، لکا تیرے لیے، الحق کو حق، فتماریتا تو شک ہی کرتا رہا۔ یعنی کہ بہت ساری عبرتیں راستے میں انسان کو ملتی ہیں۔ کون کون سی؟ مثال کے طور پہ آپ نماز جنازہ پڑھتے ہو تو یہ عبرت ہے نا، کل میری میت یہاں پڑی ہوگی اور لوگ میری نماز جنازہ ادا کر رہے ہوں گے، تو یہ عبرت ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے بال سفید ہوتے ہیں، یہ عبرت ہے۔ لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، یہ عبرت ہے۔ رفتہ رفتہ ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، یہ عبرت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان پر ظاہر فرمایا۔ جو حق ہے، جو موت ہے ہمارے لیے کئی دفعہ ظاہر ہوئی، جو فیصلے ہمارے لیے کئی دفعہ ظاہر ہوئے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو کبھی بھی اس خواب غفلت سے جگانے کی کوشش نہیں کی۔ تیسرے شعر کا جو اختتام ہو رہا ہے فتعامیتا اور چوتھے شعر کا اختتام ہو رہا ہے فتماریتا، ٹھیک ہے جی۔ آئیے پانچواں شعر پڑھتے ہیں۔ وَأَذْكَرَكَ اور تجھے یاد کرایا، کئی بار تجھے یاد کرایا، الموت موت نے، فَتَنَاسَیْتَ اور تو بات تکلف بولتا ہی رہا، وَأَمْكَنَكَ اور ممکن تھا تیرے لیے، أَن تُوَاسِي کہ تو غمخواری کرتا، تو پچھتاتا، تو روتا، تو توبہ کرتا، تو فریاد کرتا، فما اسیتا بس تو نے کوئی غمخواری نہیں کی، کوئی اپنے آپ کو پریشان نہیں کیا اللہ کے لیے۔ اللہ ناراض ہو گیا ہے اس لیے تو کبھی بھی دکھی نہیں ہوا، تیرے دل میں درد نہیں اٹھا،
تو یہ زمانہ ہے، تو زمانہ انسان کو سکھاتا ہے۔ پانچواں جملہ جو ختم ہو رہا ہے فتنا سیتا، اور چھٹا جملہ ختم ہو رہا ہے فما آسیتا۔ آج کے سبق میں 6 جملے ہیں۔ پہلا سوال، اس پیراگراف کا ترجمہ کیجئے۔ دوسرا سوال، اس پیراگراف سے اسم فعل حرف الگ الگ کر کے ہر ایک کے معانی بھی لکھیں اور ان کے آگے ان کی علامتیں بھی لکھیں۔ سوال نمبر 3، اس پیراگراف سے آپ نے کیا سیکھا؟ سوال نمبر 4، اس پیراگراف میں ایسے کلمات بھی ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، وہ الگ کر کے لکھیے۔ سوال نمبر 5، اس پیراگراف سے کسی ایک جملے کا انتخاب کیجئے اور اس کی مکمل نحوی ترکیب کیجئے۔ جو میرے سٹوڈنٹ ہیں، میرے پاس پڑھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ کاپیاں پہ بھی لکھیں یہ کام اور یاد بھی کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔